بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان شریف میں ایک بحث عموماً ہوتی ہے کہ اس کی دعائے افطار کون سی ہے۔ دعائے افطار کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ دعا من گھڑت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک دوسری دعا جو کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، وہ بھی ثابت ہے، تو لہذا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دعا ثابت ہے، لہذا یہ دعا جو ہے یہ تو ثابت ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہم دونوں دعاؤں کو مانتے ہیں، دونوں ہی ثابت ہیں۔ ہاں یہ بحث ہے کہ جو اذا فطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اور یہ دعا سمجھ لے کہ دعا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک خبر ہے کہ پیاس چلی گئی اور عروق یعنی رگیں تر ہو گئیں اور ثبت الاجر، اجر لکھا گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہاں اس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں، دعا چلے کہہ لیں، لیکن ویسے یہ ذہب الظمأ یعنی شروع یہاں سے ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ پیاس چلی گئی اور عروق یعنی رگیں تر ہو گئیں اور اجر لکھا گیا اگر اللہ نے چاہا۔ ویسے یہ دعا کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن دوسری حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں دعا کے الفاظ ہیں، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی اور جس کو یہ سوشل میڈیا کے محققین اور علماء جو بنے بیٹھے ہیں یہ ثابت مانتے ہیں، یہ 2357 نمبر روایت ہے ابو داؤد شریف کی، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ 2358 نمبر اگلی حدیث ہی ہے۔ دیکھیے، حضرت معاذ بن زہیرہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بلغہ، اس کو لے کے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی سند کو بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ اب یہ سندن بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے ہم سندن اس کو ضعیف مان لیتے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن یہ کہنا یہ ثابت نہیں، یہ تو جہالت ہے، یہ تو آپ کو کتابوں کی باتیں نہیں بتائی گئی۔ پھر مرزا انجینئر اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو کتابوں کی باتیں نہیں بتائیں، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو اور وہ فضائل میں ہو، وہ وظائف کے اندر ہو تو مانی جا سکتی ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ذہب الظمأ وابتلت العروق وہ بھی پڑھ لیں، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ بھی پڑھ لیں، اور الفاظ بڑھا لیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا آپ جتنی چاہے مانگ سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں ہے، لیکن یہ افطار کے بعد کی دعائیں ہیں دونوں ہی۔ اور ذہب الظمأ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک خبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر لکھا گیا اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن دوسری جو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سند ضعیف کے ساتھ ہے، سند ضعیف باقاعدہ محدثین کرام کے اصول کے مطابق سند ضعیف روایت ہو، فضائل میں آپ وظیفے پڑھنے میں اس طرح میں بالکل معتبر ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کو مانگا کرتے، یہ دعا ہے باقاعدہ، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو لہذا سوشل میڈیا کے نام نہاد محققین سے اپنی جان چھڑائیں، ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں۔ اسی دعا پر ایک دوسری وضاحت یہ ہے، جو ابن باز سے سوال کیا گیا، وہابیوں کا ایک امام گزرا ہے، قریب اس کی وفات ہوئی ہے، ابن باز سے سوال کیا گیا کہ یہ جو دعا ہے اللہم انی لک صمت، کیا یہ درست ہے؟ اس نے کہا فی حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بارے میں اذا قالہ فلا حرج، کوئی یہ کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ما هو صحیح، لیکن یہ صحیح روایت نہیں ہے، الحدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے، لیکن معناہ صحیح، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، یعنی معنی یہ حدیث درست ہے، صام للہ افطر للہ، یہ اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے افطار کیا، تو لہذا بالکل حدیث کا متن اپنی جگہ درست ہے، سند میں کچھ ضعف ہے، اور اس دعا کے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کے نام نہاد محققین کی طرف نہ جائیں۔ اللہ سے دعا اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔